وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس نشست میں انشاءاللہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اور ہماری جو محنتیں ہوتی ہیں، ہماری محنتوں کے بقدر ہی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. اس سے متعلق نہایت اختصار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجر، ایک سورہ ہے قرآن مجید کی، ایک مکی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین. یہ جو آیات ہیں سورۃ الحجر کی ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے، اور ان کی انتقال کے بعد حشر کا میدان جو ہوگا اس میں ان کی کامیابی کے بعد کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمنین، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں. اور بحیثیت انسان مسلمان ہونے کے باوجود، بحیثیت انسان دلوں میں کچھ کدورت ہو، کچھ حرد ہو، کسی سے کوئی الجھن ہو، تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ ان کے دل صاف کر دے گا، بلکہ وہ آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا لا یمسہم فیہا نصب. نصب کہتے ہیں کام کرتے کرتے جسمانی تھکاوٹ، کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی ایسی تھکاوٹ نہیں ہوگی، نصب والی بات نہیں ہوگی. حالانکہ آپ دیکھیے اس دنیا کے اندر کیا مسلمان کیا کافر کام کرتے ہیں تو تھکتے ہیں، چاہے وہ کام اپنی عام زندگی ہو، تجارت ہو، پڑھائی کا معاملہ ہو، اپنی مباح زندگی، عام زندگی. لیکن عبادت کی اگر بات کرتے ہیں تو غیر مسلمین بھی اپنی اپنی عبادتوں میں تھکتے ہیں، ان کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جسمانی بھی، مالی بھی، ذہنی بھی. ہم دیکھتے نہیں اس معاملے کو. لیکن ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں، صرف نماز اور روزے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ گھر میں عام جو زندگی ہوتی ہے، بحیثیت ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا اجر ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین یعنی ان کے لیے یہ بات فرمائے گا کہ اب تمہارے لیے تھکاوٹ والی کوئی بات نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں. تو یہاں ہم جو ہوتے ہیں، کسی طرح کی بھی کوئی تھکاوٹ ہو، یہ دنیا کا خاصہ ہے، لیکن ایک کافر میں ممتاز کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پہ اجر دے گا اللہ تعالیٰ. ہماری کوئی تھکاوٹ رائگاں نہیں جائے گی. بھلے ہی ایک خاتون اپنے بیوی بچوں، اپنے شوہر کو، بچوں کو کھانا پکا رہی ہے گھر میں، ایک مباح ہے، اس میں کمال کیا ہے؟ وہ تو غیر مسلم عورت بھی کرتی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اللہ نے اس کے لیے بھی اجر رکھا ہے. یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاطر، ایک سورہ ہے، اس میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اہل جنت کو جنت میں بھیجا جائے گا تو وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جائیں گے. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسهم فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. کہ جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے غم کو، دکھ کو، درد کو اب ہماری زندگی سے نکال دیا، اب ہے ہی نہیں ہم کو. ہمارا پروردگار تو
مغفرت کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی کی قدر کرنے والا ہے۔ اس نے ایک ایسے مقام پر ہمیں اتارا ہے جو ہمیشہ کا گھر ہے، دارالمقام، ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کے ساتھ نعمت بھی کہ لا یمسنا فیہا نصب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ایسا معاملہ ہے کہ ہمیں نہ جسمانی تھکاوٹ ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ذہنی تھکاوٹ ہے، نہ ذہنی طور پر کوئی سوچنے کی ضرورت ہے، جو ٹینشن کی ضرورت ہے۔ یہ جنت کا خاصہ ہے۔ اس دنیا میں اگر ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری عام زندگی ہی بحیثیت مسلمان ماجور ہیں ہم، تو پھر اللہ کی عبادت میں، طلب علم میں، دروس کے بیٹھنے میں یقیناً اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایک لطیف بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ 8ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اللہ نے یعنی سوچنے کا بہت 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 سلیقہ عطا کیا تھا۔ آپ اس دور کے واعظین کو، علماء کو وغیرہ کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ابن تیمیہ کیسے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غضب کا حافظہ، غضب کا علم، اور ساتھ میں سوچنے کی جو قوت تھی ان کی، جو پختہ دماغ تھا ان کا، جو گہرا شعور تھا ان کا، یہ جو پڑھے گا وہی سمجھ سکے گا۔ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کی جو فتاوے ہیں، مختلف فتاوے ہیں۔ آج واٹس ایپ پہ ان کا ایک فتویٰ آیا تھا 706 ہجری کو، ایک قید خانے میں جو ان سے پوچھا گیا تھا، وہاں انہوں نے لکھ کر کے بھیجا تھا۔ ان کے پورے فتاوے جمع کیے گئے 37 جلدوں میں، اور بھی ہیں ان کے فتاوے، سب تقریباً مطبوع ہیں الحمدللہ۔ مجموع فتاویٰ ہے ان کا، اس میں انہوں نے اس بات کو 3-4 جگہ میں لکھا جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے وہ آیت کریمہ سن لیں، اس کے بعد اس آیت کریمہ سے انہوں نے جو ایک لطیف بات پیش کی ہے اس پہ غور کیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ ان دونوں آیاتوں میں جو بات ہے، میں آپ کو پہلے اس کا خلاصہ سناتا ہوں، پھر وہ استدلال ان کا بتاتا ہوں کہ کون سی بات انہوں نے رکھی ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں، جو غزوہ تبوک تھا نا، آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری معرکہ 9 ہجری کو، غزوہ تبوک سے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک کا معاملہ، جو تبوک ملک شام کے قریب ہے، آج سعودیہ کا بارڈر ہے وہ، تو ملک شام کی سرحد تھی وہ، آل غسان، ان سے اللہ کے رسول علیہ السلام محاربت کے لیے نکل کر کے گئے تھے، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور ان کے دلوں میں دہشت اور خوف بیٹھا کے اللہ کے رسول واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچنے کی بات کیا ہے، اس جنگ میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت، جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو آپ علیہ السلام چھپا کے رکھتے تھے کہ کہاں جانا ہے، لیکن اس معرکے میں اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں کہا ہم کو وہاں جانا ہے، اتنے دن کے لیے جانا ہے، سب کچھ، کیونکہ بڑا معاملہ ہے، تاکہ اچھی سے تیاری کر لیں۔ اس میں اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کو پیچھے نہیں رہ جانا چاہیے تھا، سب کو ساتھ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اب اس آیت کریمہ میں ایک اور بات اللہ نے فرمائی جو ہمارے موضوع میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ایک مسلمان کو جو بھوک لگتی ہے اور اس کو جو جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کو جو بھوک لگتی ہے، مخمصہ عربی زبان میں کہتے ہیں آخری درجے کی بھوک، اس کے بعد پھر آدمی بے ہوش پڑ کے گر جا سکتا ہے۔ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جوع وہ بھی بھوک، لیکن مخمصۃ اس بھوک کو بولتے ہیں اس کے بعد آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن کا اللہ کے راستے میں لا یصیبهم ظمأ، جو پیاس لگتی ہے، جو جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے،
ولا مخمصۃ، جو آخری درجے کی بھوک لگ جاتی ہے، اور پھر وہ غیر مسلمین کی طرف سے اسلام کے نام پر جو باتیں سننے کو ملتی ہیں جسے وہ برداشت کرتا ہے، اہل ایمان پر دباؤ ڈالتے ہیں جسے وہ جھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا کتب لهم به عمل صالح، یہ نقطے کی بات ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ میں پڑھنے کے دوران، پڑھانے کے دوران، دین سیکھنے کے دوران جو پیاس لگتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، جو تھکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عمل صالح، اسے بھی ایک نیک عمل قرار دیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اس کی بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی بعد والی آیت میں فوراً وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، ایک مومن اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے مال، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی کو جو جاتا ہے، جس میں چلنا ہوتا ہے، ایک عمل ہے، کہا کہ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، ان کے لیے لکھا جائے گا۔ اس کو عمل نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ عمل ہے ہی، بولنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی چل کے جاتا ہے، ایک عمل ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عمل ہی ہے وہ۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسے نفقہ کو ایک عمل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نفقہ ایک عمل ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ، کسی کو ایسی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پیاس پر بھی اجر ملے گا، بھوک پر بھی اجر ملے گا۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے اللہ نے کہا الا کتب لهم به عمل صالح، اسے ایک نیک عمل لکھا جائے گا اس کے لیے، مطلب وہ ایک عمل شمار ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غیر مسلم بھی دعوت و تبلیغ میں، جیسے کہ اللہ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ دعوت و تبلیغ کے لیے اگر تم کو زخم لگتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، مشقت اٹھاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس سے آپ ذہنی طور پر دباؤ میں رہتے ہیں، تو وہ تو کافر کو بھی ہوتا ہے دعوت، اس کے میدان کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کے اپنے خیالات کو پھیلانے کے لیے، لیکن تمہیں اللہ سے امید ہے، اس کو اللہ سے امید نہیں ہے۔ تو ایک پیاس کرنا، بھوک کا لگنا، ایک غیر مسلم بھی پڑھائی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی وہ چیز ہو سکتی ہے۔ ایک غیر مسلم بھی اپنے مذہبی امور میں دلچسپی لے کے کوئی کام کرتا ہو، اسے بھی بھوک پیاس لگتی ہے، لیکن ایک مومن کو لگتی ہے تو اس پر بھی الگ سے اللہ ایک اجر دے گا، اسے بھی ایک عمل شمار کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک عجیب بات ہے، سبحان اللہ۔ تو دعوت و تبلیغ کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، دینی مجالس میں بیٹھنے کے لیے، بلکہ ان سب سے اٹھ کر کے ایک مسلمان کے جو مسائل مباح ہیں، عام مسائل ہیں، جائز امور ہیں، جیسے تجارت کے مسائل، سفر کے مسائل ہیں، جیسے ایک شخص گھر میں بیٹھتا ہے اپنے یعنی کسی گھریلو کام کو انجام دینے کے لیے، حتیٰ کہ ایک نوجوان اپنے لیے کچھ پیسے جمع کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے اپنا ولیمہ کرنے کے لیے، ایک مباح کام ہے، وہ تو غیر مسلم بھی کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے وہ ایک عمل لکھا جائے گا، اس پر بھی آ جائے۔ تو پھر جتنا وہ اسلامیات کے قریب آئے گا، جتنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، دین کے لیے کرے گا، پھر تو اجر اس کا بڑا ہوتا جائے گا۔ تو کہنے کا یہ مقصد یہ ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے اجر اتنا لکھا جائے گا جتنا ہم تھکتے ہیں، جتنی ہماری طبیعت میں تھکاوٹ آتی ہے۔ اب غور کر کے دیکھو، ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، کتاب الحج میں وہ حدیث موجود ہے۔ اسود ابن یزید النخعی رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے، بہت بڑے عالم ہیں اسود ابن یزید رحمہ اللہ، وہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں عفواً مدینے کے علماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب حج کو گئی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً لوگوں کو وہ بات معلوم ہوگی کہ آپ کے لیے ایک فطری عارضہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ سب کی طرح عمرہ نہیں کر پائے۔ حج تو کیا آپ نے، جب واپسی کی بات تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رو پڑی، وہ آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، یصدر الناس بنسکین واصدر بنسکی،
کہ لوگوں نے تو دو دو عبادتیں کی، عمرہ بھی حج بھی، اور وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ، میں تو بس ایک جو ہے عبادت انجام دے کے لوٹ رہی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اب تم جاؤ جا کر کے تنعیم جو کہ سب سے قریبی علاقہ تھا حدود حرم کے لیے مدینے کے راستے میں، وہ کعبۃ اللہ سے سب سے قریب ہے بطور حدود حرم کی، وہاں ان کے بھائی شقیق مطلب دونوں کی ماں ایک، دونوں کے والد ایک، عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ بھیجا کہ جائیں جا کر عمرہ کر کے آئیں۔ اب دیکھیے غور طلب بات کیا ہے، اللہ کے رسول نے جاتے وقت ان سے جو بات کہی بہت حوصلے کی بات تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن علی نفقتک، ولیکن یعنی علی نفقتک او علی نصبک، آپ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو سب کی طرح تم اسی دن عمرہ کر لیتے تو پھر آسانی ہو جاتی سب کے ساتھ کرنے کی وجہ سے، ان دنوں میں بھی تمہارے دوسرے کام تھے، آپ سب پوری طرح عبادت سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، لیکن تمہیں ایک زائد کام کرنا پڑ رہا ہے الگ سے تنے طرح جا کے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تھکاوٹ تم کو ملی نا دوسروں کے مقابل، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اجر بھی اسی کے بقدر ملے گا۔ ولیکن علی نفقتک او علی نصبک، ایسے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، تمہارا جتنا نفقہ ہوگا، جتنا تم زائد خرچ کر رہے ہیں، جتنی تمہارے لیے پریشانی ہوگی اتنی۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ حدود حرم کے قریب ہمیں ہوٹل ملا ہے، مان لیں کسی کو دور ملا ہے تو اسے اجر بھی اس کے بقدر ملے گا، ہاں کسی نے کسی کو قریب ملا ہے پیسے بھی اسے زیادہ لگ رہے تو اس کے مطابق اسے بھی اجر زیادہ ملے گا۔ ہر کوئی کی بات ہے، اسے پیسے زیادہ خرچ کیا ہے اس لیے، اور وہ زیادہ دور سے چل کے آ رہا ہے اس لیے، یعنی نفقہ جتنا وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے اس کے مطابق اسے اجر، اور جتنی تھکاوٹ ہوگی اس کے مطابق اسے اجر۔ ایک اور بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت ایک مومن عورت، بحیثیت ایک صحابیہ، کتنے سال اللہ کے رسول کے ساتھ تھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی بول سکتے؟ نہیں، 10 سال کم و بیش۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ جانتے ہیں ان کی کتنی محنت تھی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ، میں پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں نبوت سے پہلے کی، وہ تو عام بیوی تھی، نبی بننے کے بعد شروع دن سے آپ علیہ السلام کو تسلی دینا، آپ کو ہمت دلانا، اور آپ کو ایک برحق نبی سمجھنا، سب سے پہلے ایمان لانا۔ بلکہ مصر کی ایک خاتون ہے جن کا نام تھا عائشہ بنت الشاطی، 2004 میں انتقال ہوا 90 سال کی عمر میں۔ ان کی کتابیں میرے پاس تو نہیں ہیں لیکن میرے پاس PDF شکل میں تھی لیپ ٹاپ میں میرے۔ اتنی کمال کی خاتون اور اتنی ماشاءاللہ ان کے قلم میں طاقت اللہ نے دے رکھی ہے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ایک کتاب ان کی تھی امہات المومنین پر، ایک ام المومنین کو لیتی اور اتنی انوکھی باتیں انہوں نے لکھی جو کسی اور جگہ ملنے کو میسر نہیں ہوتی۔ ام المومنین خدیجہ کی زندگی صرف 3 صفحے میں لکھی انہوں نے، اور اس میں ایک کمال کی بات انہوں نے یہ لکھی کہ جو ہے پوری کائنات میں سب سے پہلے لیلۃ القدر پانے والی کوئی امتی خاتون ہے تو وہ ام المومنین خدیجہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو جو نبوت ملی وہ رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات کے حصے میں ملی، اور اللہ کے رسول اسی وقت گھر کو آئے اور آپ اسی وقت ایمان لائیں طلوع فجر سے پہلے، تو سب سے اکیلی خاتون ہے، کوئی دوسری شریک نہیں ہے، آپ ہی کو لیلۃ القدر ملی ہے، امتیوں میں سے کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا شروع سے لے کر آخر تک، ان کی بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ عنہا، وہ چلی گئی تھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پر حبشہ کو، بہت قربانیاں دی انہوں نے۔ اللہ کے رسول روزانہ صبح میں باہر جاتے دعوت تبلیغ کے لیے، اور گھر کو آتے تسلی کون دیتی، کون غم میں شریک ہوتی، یعنی ہر طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے تپایا تھا۔ ایک خاتون کو جو آخری درجے کی قوت اللہ نے دی تھی، ہر طرح سے اللہ نے آپ کو پرکھا، لیکن جانتے ہیں آپ کیا اجر ملا آپ کو؟ صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب المناقب،
اس میں ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں، اور بھی صحابی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہذه خدیجہ، هذه خدیجہ قد اتت، یہ خدیجہ ہے جو ابھی آپ کے پاس آئی ہیں، ابھی آ رہی ہیں آپ کے پاس، معها اناء، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب او ادام، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے لے کر آ رہے ہیں، آپ کے لیے جو آپ کے لیے لے کر آ رہی ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آ جائے فَإِذَا هِيَ أَتَتْكِ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو پھر فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا، اللہ کے طرف سے انہیں سلام سنا دیجیے۔ یہ معمولی بات ہے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محنت، اللہ کے دین کے لیے ان کی سنجیدگی، جسمانی مالی اور اللہ کے رسول کے لیے رفاقت کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کر کے یہ نتیجہ بالکل صحیح لگتا ہے۔ اگر ان کی زندگی کو کوئی نہیں پڑھے گا تو بولے گا کہ اتنی بڑی چیز ان کو ایسے معلوم ہوگا۔ کہا کہ وہ منی، میری طرف سے بھی سلام سنا دیجیے، اتنا ہی نہیں، فبشرها ببیت فی الجنہ، اور جنت میں ان کے لیے ایک ایسے گھر کی خوشخبری بھی سنا دی جو من قصب لا صخب فیہا ولا نصب، انابیب جو پیر کی شکل کے جو ہوتے ہیں بالکل کانچ کے انداز میں، کہا کہ اس کی طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک محل عطا کرے گا جس میں شور شرابہ ہی نہیں ہوگا کسی طرح کا بھی، جو دنیا میں جھیلی نہ ہو، دین کے لیے شور شرابہ ہو گیا ان کے لیے، لا صخب، وہاں شور شرابہ نہیں ہوگا ان کے لیے، ولا نصب، جتنی تھکاوٹ انہوں نے دین کے لیے آپ کی خاطر کی نا بحیثیت نبی کی، ولا نصب، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے معمولی تھکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھو، صحابہ کے فضائل پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، چھوٹی بڑی، اور پہلے دن سے یعنی دوسری صدی ہجری سے ہی صحابہ کے فضائل پر کتابیں لکھی گئی، بلکہ ایک عالم دین ہے ہبت اللہ، ان کا نام ہے، ابو القاسم کنیت ہے ان کی، علم دنیا میں امام لالکائی کے نام سے مشہور ہیں، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، بغداد کے عالم دین، چوتھی صدی ہجری کی، اہل السنہ والعقیدے کی، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو انہوں نے ترتیب دیا اپنے سند سے۔ اس کتاب کے بعد کسی مسجد میں تقریباً 2-3 سال پہلے ہو چکی ہے، اس میں انہوں نے امام مالک کے حوالے سے لکھا ہے کہ خود تابعین، کبار تابعین اپنے بچوں کو صحابہ کے فضائل ایسے پڑھاتے تھے جیسے قرآن پڑھنا سکھاتے تھے، اتنا ڈھیر ہے کہ ایک دن میں فضائل صحابہ کے نام پر کوئی کانفرنس کر کے نکل جاتے تھے، ایسا نہیں۔ ابو بکر صدیق کی زندگی کو 1 گھنٹے میں بیان کر کے ختم کر دیتے مسئلہ، ایسا نہیں۔ قرآن مجید کی طرح ان کی زندگی کے ایک پہلو کو لے کے دراسہ کرنا، ایسا کیا جاتا تھا۔ تو صحابہ کی فضائل پر کتابیں کئی لکھی گئی اور لکھنے کا انداز بھی الگ الگ ہے۔ اس میں کا ایک انداز، ایک شکل، ایک نوعیت ایسی بھی ہے کہ صحابہ کے طبقات، پہلا طبقہ یعنی پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ پہلا طبقہ ان کا جو سابقین اولین میں سے، جو آغاز میں اسلام قبول کیے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بدری صحابہ ہیں، تیسرے وہ جو احد میں شریک تھے، چوتھے وہ جو خندق میں شریک تھے، اس کے بعد جو بیعت الرضوان میں آئے، پھر جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، ایسے ایک ترتیب ہے، پھر وہ جو آخری وقت میں اسلام قبول کیے، ایک ترتیب ہے اس طرح کی۔ اس تعلق سے امام حاکم رحمہ اللہ، جو کہ نیسابور کے عالم دین، المستدرک علی الصحیحین ان کی حدیث کی کتاب ہے، ان کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، 300 صفحے کے آس پاس کی کتاب ہے۔ علوم الحدیث کی قدیم کتابوں میں سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، امام حاکم ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ۔ اس میں صحابہ کے جو طبقات ہیں، مراتب ہیں، انہوں نے 12 مراتب بیان کی، اور علمی دنیا میں وہ مراتب سب سے زیادہ مقبول ہیں۔
لیکن ان مراتب میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے وہ صحابہ کی محنتوں کا. کس کی محنت زیادہ تھی؟ ان کی. اندازہ لگایا جو زیادہ دین کے لیے اپنے آپ کو تھکایا وہ پہلے نمبر پر. اس کے بعد اس طرح سے قرآن آیات کی روشنی میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں مطلب یعنی قتال کیا، بعد میں کرنے والے ان کی برابری کبھی نہیں کر سکتے. صحابی بھی جنت کے اعتبار کرتے ہیں تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے لیکن مراتب کے ساتھ. اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اللہ کے دین کے لیے جو جتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہ میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، نہ میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں، مجھے نہ میں کچھ اور ذمہ دار ہوں، یہ کرنا ہے کر لیں، میں اپنے حساب سے زندگی گزاروں گا. واللہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اجر بھی اسی کے مطابق اس کے لیے ہوگا. جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو بھگاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، بستر پر ہے لیکن فکر مند ہے مطلب کل کیا انجام دیں، ہم کیسے کریں، کیا کچھ کریں، اس کے مطابق ہی اسے اجر بھی ملے گا. بڑا وہی ہوگا کل قیامت کے دن، آگے وہی ہوگا، کیونکہ اس کی تھکان ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکور ہے، قدردان ہے اس کا. دنیا اسے کس درجے میں رکھتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. خواتین بھی ایسی ہیں، گھریلو امور میں وہ بہت محنتی ہیں، وہ ان کے لیے کافی ہے وہ چیز، اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ رکھا ہے. لیکن کوئی گھریلو معاملات کو انجام دیتے ہوئے دین کے لیے بھی بھاگ دوڑ کر دی، یا ان کے شوہر کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے شانہ بشانہ ہے، ان کے لیے ساجدہ کی، اس میدان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام خواتین کی طرح ان کا معاملہ نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ان کو الگ اجر عطا کرے گا، زیادہ قبولیت عطا کرے گا ان کو. تو جتنے ہم اپنے آپ کو دین کے لیے لگاتے ہیں، جتنی ہماری تھکاوٹ ہے، یہ کہ اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ دونوں کا معاملہ ایک ہو جائے گا، ہرگز بھی نہیں. ما لکم کیف تحکمون، یعنی اب نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ہم کافروں کو مومنوں کے برابر کر دیں گے، کیسے تم سوچ رکھے ہو. یعنی ایک مومن کے برابر جب کافر نہیں ہو سکتا تو مومن کے اندر بھی درجات اللہ نے رکھے. سب ابو بکر صدیق کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے کسی طور پر بھی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی بھی نہیں ہو سکتے، بات کا چھوڑیے. تو اس اعتبار سے اللہ کے دین کے لیے ہم جتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اللہ کے یہاں اتنا اجر ملے گا ہم کو. آپ ایک غور کیجیے حدیث پر. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب المرضى، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو جو بھی چیز پہنچتی ہے، چاہے وہ تھکاوٹ ہو، کسی طرح کی بھی تھکاوٹ، یہاں سے گھر کو جا رہا ہے وہ بھی تھکاوٹ، ولا وصب کوئی بھی مرض آ جائے اس کو، ولا ہم کسی طرح کا بھی ہم ہو اس کو، کسی طرح کا بھی دکھ ہو اس کو، ایک چیز اس کی گم گئی، وہ جو دکھ ہو رہا ہے وہ تو غیر مسلم کا بھی گمتا ہے، لیکن میرے اور آپ کی چیز گمنے پر اجر ہے اس کو. یہ میں دل بہلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایمان ہے اس کا ہمارے اوپر، اور اس پر غیر معمولی یقین اللہ کی توفیق سے. ولا ہم ولا حزن کسی طرح کا حزن ہو، حزن و ملال ہو، ولا اذن کسی طرح کے بھی اذیت پہنچتی ہو. اذیت کہتے ہیں عربی زبان میں اذن، یعنی ایسی باتیں جس سے ذہنی تکلیف ہو. مثلا معلوم ہوا کہ کسی نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے، معلوم ہوا کہ جو ہے مطلب کچھ چیز ایسی ہوئی ہے جو میری طبیعت کے خلاف ہے. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں روزانہ، بحیثیت مسلمانوں سے مجھے اجر ملتا ہے. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ سے ان کی سوانح حیات پڑھ کے دیکھی، ان سے جب کسی نے کہا کہ جو ہے آپ کے بارے میں وہ لوگ کچھ کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، کہا کہ میری جتنی نیکیاں میں انجام دے رہا تھا دیکھو ان کی ان باتوں کی وجہ سے بھی مجھے اجر مل رہا ہے، دیکھو میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں. یہ بہت حوصلے کی بات تھی، عام آدمی نہیں کرتا ایسی بات.
اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے تھا جو حسن بصری کو اللہ نے عطا کیا تھا رحمہ اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اس کو جو چبھتا ہے. دیکھیے میں بار بار آپ سے بتلا رہا ہوں، یہ کوئی دل بہلانے کی بات نہیں، اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے، ایقان کی ضرورت ہے، غیبیات اور ایمان کی ضرورت ہے. کانٹا میں یہ پہنچنا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ واقعتاً اس پہ اللہ کے ہمیں اجر مل رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. یہ ایک مومن کے لیے بس اس کا یقین ہونا چاہیے ہم کو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں کتاب الرقاق، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند ہے، معبد نام تھا ان کا، سب سے چھوٹے بیٹے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ ابو قتادہ ابن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزر رہا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المستریح والمستراح منہ. اس کلمے کا کوئی مطلب بتا سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا تو ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ. اس کلمے کا مطلب آپ نے کبھی سنا ہو کسی سے بھی کہیں بھی، المستریح والمستراح منہ، ایسے کہا اللہ کے رسول نے اس جنازے کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. بولی ایک حد تک آپ نے مفہوم بتلا دیا. بارک اللہ فیکم. آپ کا نام خالد، اسی مسجد کے مصلی ہے آپ. بارک اللہ فیکم. اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام اس جنازے کو دیکھ کر کے المستریح والمستراح منہ، ایک اسم فاعل ایک اسم مفعول کا صیغہ. آپ نے فرمایا کہ المستریح ہو، یعنی یہ جنازہ جو جا رہا ہے کسی شخص کا بھی انتقال ہوا ہوگا. اللہ کے رسول کے علم میں وہ بات نہیں تھی کہ کس کا انتقال ہوا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یا تو وہ مستریح ہے یا تو وہ مستراح منہ ہے. مستریح، المستریح کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعذاها الى رحمت اللہ، کہ ایک مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو دنیا کی جتنی بھی تھکاوٹیں تھیں اور جتنی بھی اسے اذیت تکلیف مل رہی تھی، اب سب سے وہ بالکل راحت محسوس کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہے. اب اس کے بعد کبھی اسے تھکاوٹ ملی، اب اسے کوئی اذیت بھی نہیں پہنچی گی اسے. والمستراح منہ، وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ العبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والدواب والشجر. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر بندہ اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو جتنی زمین ہے، یعنی پوری زمین پورے علاقے سب اس سے راحت محسوس کرتے ہیں کہ مرا یہ گیا یہ. والعباد، پورے بندے، اور اتنا ہی نہیں والدواب، سارے جانور بھی راحت محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس کا انتقال ہو گیا. والشجر، ہمارے نزدیک ایک بے جان چیز، بھلے ہی جان ہے اس میں، ہمارے نزدیک ایک جامد خیر عاقل چیز، درخت، وہ بھی بڑا مانتا ہے. اب اندازہ لگائیے دنیا میں کتنے درخت ہیں ہماری موت سے نہیں، کفار کی موت سے وہ راحت محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہم المستریح من نصب الدنیا، دنیا کی تھکاوٹوں سے، کیونکہ ہم اپنی مباح زندگی کے لیے بھی، ہم اپنی دینی زندگی کے لیے بھی ہم نے جو تھکاوٹ حاصل کی ہے اس پر ہمیں کبھی بھی غم نہیں ہونا چاہیے، اس معنی میں کہ جو میں نے کتنا مطلب کیا، میں نے لوگوں کی قدردانی کا کبھی دھیان نہیں دینا چاہیے. کس کے علم میں ہے کون میرا قدردان ہے، کون میری عزت اور احترام کرتا ہے، کون میرے اچھے چرچے کرتا ہے، دل سے اس کو نکال دینا چاہیے اگر اللہ کے دین کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکور ہے، قدردان ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور قدردان ہے اللہ تعالیٰ. دنیا جانتی ہے لیکن ہو سکتا ہے قدر نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی شخص قدر کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ کو ایسا نہیں نا، اللہ علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، اللہ شاکر بھی ہے، قدردان بھی ہے. ورنہ دیکھو کفار محنت بہت کرتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے بھی، اپنے دینی امور کے لیے بھی،
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب 16 ہجری کو ملک شام فتح ہوا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں، اور آپ کو بلایا گیا، وہاں پر مدعو کیا گیا، تو آپ گئے تھے وہاں پہ ملک شام کو. جب آپ وہاں پر گئے تو آپ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کی بینائی چلی گئی تھی، بالکل بوڑھا. ایک کنیسہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں منکے تھے اور وہ الیسوع کہہ کر کے ایسے ایسے گن رہا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے بلا ساختہ وہ آیت کریمہ نکل گئی. کوئی پڑھ سکتے ہیں وہ کیا آیت کریمہ تھی؟ وہ بھی انعام کی مستحق ہوں گے انشاءاللہ. کیا آیت کریمہ تھی جانتے ہیں ہم لوگ؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وہ آیت کریمہ پڑھی کہ حاملۃ ناصبۃ، عاملۃ یعنی عاملۃ نفس عاملۃ، یعنی ایک ایسی جان ہے یہ، ایک ایسا انسان ہے یہ کہ عمل کر رہا ہے، عمل کر رہی ہے یہ جان. ناصبۃ تھکا رہی ہے اپنے آپ کو لیکن فائدہ ہی نہیں ایسی تھکاوٹ کا. هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ایک ایسا نفس، ایک ایسی جان جو بس تھکاوٹ ہے، تھکا رہی ہے اپنے آپ کو، اچھا کچھ بھی نہیں. جبکہ اللہ اکبر، ہمارے یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے، یہ جو ہماری بھوک ہے، ہماری پیاس ہے، چلنے پھرنے کی طرح، ایک کام کو انجام دینے کی طرح، یہ بھی ایک عمل صالح ہے قرآن کے الفاظ میں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس ہدایت کے ساتھ، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ بحیثیت مسلمان ہماری عام زندگی بھی معنی رکھتی ہے، لیکن وہی زندگی اگر ہماری عبادتوں کی ہو، ہماری دین سے متعلق سرگردگی ہو، بھاگ دوڑ ہو، چاہے پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو، چلنے پھرنے کی بات ہو، اٹھنے بیٹھنے کی بات ہو، اوپر جانا نیچے آنے کی بات ہو، دینی معاملات میں تھکاوٹ ہے، یہ ایک عمل ہے، ایک نیک عمل ہے، اللہ کے ہاں لکھا جائے گا. تو ہم محنت سے جینا چرائیں، اس لیے کہ جتنا محنت کریں گے اتنا اثر ملے گا. جتنی محنت کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ جو یہ میں نے بیٹھا رہوں وہ کر لے، ٹھیک ہے کرنے دیجیے، بازی وہی مارے گا، ہم آگے بڑھیں گے. اس معاملے میں مسارعت ہو، سابقوا فسابقوا الخیرات، سورۃ البقرہ کی آیت ہے فتسابقوا الخیرات. اس میں الہ بھی نہیں ہے. الہ کسی کا قول پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے کسی کا قول پڑھا تھا، الہ آنا چاہیے وہاں پہ، لیکن اللہ نے الہ نہیں بیان کیا تاکہ جو ہے مطلب قربت ہو جائے خیر کی طرف، کہ جلد سے جلد خیر کی طرف لپک کر کے آئے. یہ ایک معنوی بات ہے، اگر آپ سوچیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو. تو محنت سے جینا چرائیں، خوب محنت کریں. عام زندگی کے لیے ہم جو کرتے ہیں وہ ہماری عام زندگی ہے، اس پر عام اجر ملے گا بحیثیت مسلمان کی. اللہ کے دین کے لیے بھی ہم اجر حاصل کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور ہم بھاگ دوڑ کریں، واقعی کسی کام میں رہے، ہم کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہے. ان باتوں سے، اس طرح کی چیزوں سے حوصلہ ملتا ہے. ایک بڑی تعداد ان باتوں کو سن رہی ہے. جب کبھی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ محنت سے جو چرا رہے ہیں، ہم یہ باتیں ان کے سامنے رکھیں اختصار کے ساتھ 2 جملوں میں، تاکہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. ہم بھی کریں، وہ نہیں کرتا ہے تو مطلب ہم کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ کل قیامت کے دن ہم سب سے آگے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی توفیق اگر ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محنت کرنے اور خوب سے خوب لوگوں تک پہنچانے اور بھاگ دوڑ کرنے کی اللہ میں سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عظیم اجر عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک